بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو 22 محرم جمعہ کو یہ سورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین، 22 محرم یہ وہ دن ہے جو نہ صرف تکوین کی ابتدا کا پیغام ہے بلکہ روحانی ترقی، عبادت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے سنہری موقع کا دروازہ بھی ہے۔ محرم الحرام کے دن بہت ہی حرمت والے دن ہیں، جس کے لیے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں خاص عبادات، تسبیحات، دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا بے مثال اجر مکمل کیا گیا ہے۔ محرم کی ہر تاریخ اپنے اندر خاص روحانی پیغام اور فضیلت لیے ہوئے ہیں، لیکن جب محرم کی 22 تاریخ جمعے کے دن آ جائے تو یہ دن اللہ کی خاص عنایت، برکت اور بخشش کا عظیم دروازہ بن جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو بندہ 22 محرم الحرام کے دن، جب وہ دن جمعہ بھی ہو، دل سے اخلاص کے ساتھ ایک مخصوص صورت تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 4 عظیم انعامات فرمائے گا۔ اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کی 100 سال کی قضا نمازیں معاف کر دی جائیں گی، اور وہ بندہ 100 سال تک کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ سوچئے، صرف ایک دن، ایک سورہ اور تھوڑا سا اخلاص و یقین، اور بندہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا حقدار بن جائے۔ یہ اللہ کے فضل کی انتہا ہے۔ یہ دن نہ صرف توبہ استغفار کا دن ہے بلکہ روح کی صفائی، گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کے آغاز کا موقع بھی ہے۔ 22 محرم کو جمعے کے دن جو نورانی لمحے نصیب ہوتے ہیں وہ عام دنوں میں کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ ناظرین، 22 محرم الحرام کا تعلق اسلامی تاریخ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اہل بیت کے غم کے بعد اہل اسلام کا دھیان صبر، قربانی اور استقامت کی طرف مبدل ہوتا ہے۔ کربلا کا عظیم سانحہ 10 محرم کو ہوا۔ عام شورا کے روز 10 محرم امام حسین، ان کے اہل بیت اور صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ 11 محرم کی صبح یزید فوج نے شہداء کے جسموں کو بے غور کفن چھوڑ کر لوٹ مار کر بازار گرم کیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، خواتین اور بچوں کو بے پردہ کر کے قیدی بنا لیا گیا، اہل حرم کو رسیوں سے باندھ کر سروں پر نیزے رکھ دیے گئے۔ امام زین العابدین بیمار تھے مگر پھر بھی انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا۔ یزید کے حکم پر قافلہ اسیران کربلا کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ حضرت حسین کا سر مبارک سب سے آگے تھا اور ان کے لب مبارک قرآن کے تلاوت کر رہے تھے، جس سے بہت سے لوگوں نے سنا۔ قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں کی کثیر تعداد تماشا دیکھنے آئی، لیکن جب لوگوں نے اہل بیت کی حالت دیکھی تو بہت سے لوگ رو پڑے۔ کچھ کوفہ کے لوگوں نے توبہ کی مگر دور تیز ہو چکی تھی۔ حضرت زینب نے کوفہ کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی دلوں کو دہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب بی بی زینب کو کوفہ کے دربار میں لایا گیا تو وہاں موجود ہزاروں افراد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے فریب و مکار سے لبریز لوگو، کیا تم رو رہے ہو؟ ہاں رو، کیونکہ تمہارے آنسو تمہارے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ تم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، ان کے بچوں کو قید کر لیا، ان کے خیمے جلا دیے، تمہارے لیے تباہی ہو، تم پر افسوس کہ تم نے کیسا جرم کیا، نہ تمہارے ہاتھ پاک ہیں نہ تمہارے دل، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تم قیامت کے دن جواب دہ ہوگے۔ بی بی زینب کا انداز خطابت، ان کی جرأت اور حق گوئی سن کر دربار میں سٹانہ چھا گیا۔ اہل کوفہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیے۔ اگلے روز ابن یزید کے حکم پر قافلہ اہل حرم کو شام کی جانب روانہ کیا گیا۔ رستے میں کئی مقامات پر لوگ یہ سمجھے کہ یہ قیدی خارجی نعوذ باللہ ہیں، مگر بی بی زینب اور امام زین العابدین نے ہر جگہ حقیقت بیان کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ محرم الحرام دمشق روانگی اور بی بی زینب کا حوصلہ۔ 15 محرم کے بعد یہ قافلہ کوفہ سے دمشق روانہ ہوا۔ رستہ سخت اور طویل تھا، عورتیں، بچے اور بیمار قیدی رسیوں میں جکڑے ہوئے خاک آلودہ بھوکے پیاسے تھے، مگر بی بی زینب کی قیادت اور حوصلہ اس قدر بلند تھا کہ وہ نہ صرف سب کو سنبھال رہی تھیں بلکہ یزید فوج کو بار بار للکار رہی تھیں۔ جب قافلہ شام پہنچا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی زینب نے دوبارہ ایسا ولولہ انگیز اور بے مثال خطبہ دیا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خطبے کا خلاصہ کچھ یوں ہوا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پہ ظلم کر کے ہمیں ذلیل کر دیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم قیدی ہیں
اور تو غالب ہے۔ خدا کی قسم تو نے صرف اپنے نفس کو تباہ کیا ہے، تو نے وہ جرم کیا ہے جس کی سزا تجھے جہنم میں ملے گی۔ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر کے کون سا شرف حاصل کیا؟ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا ہے، تجھے حکومت چند دن کی ملی ہے اور انجام جہنم ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں امام زین العابدین کی قیادت میں اہل بیت کے قافلے نے صبر و دعا، شکر و استغفار اور قرب الہی کا جو سفر طے کیا، وہ محرم کے ہر دن کو روحانی معونیت بخشتا ہے۔ کچھ اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ اس دن قرآن پاک میں سے ایک سورت پڑھے، اللہ اس کے صدقے پوری نسل پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جمعہ کا دن خود ایک سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ جو بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے رب اسے رد نہیں فرماتا، اور جب یہی دن محرم کے مقدس مہینے میں ہو تو یہ دن اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ 22 محرم کا جمعہ وہ دن ہے جب مومن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک سورت کی تلاوت کرے تو رب کریم اسے 100 سال زندگی کی عبادات، نمازیں اور عبادتوں کا اجر فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی کی وہ نعمت ہے جسے انسان ساری عمر کما نہیں سکتا، مگر ایک دن کی اخلاص بھری تلاوت اسے سب کچھ عطا کر سکتی ہے۔ اس دن کو صبر، استقامت اور حق کی جدوجہد کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن توبہ، استغفار، گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور اہل بیت پر درود بھیجنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا، غلط عقائد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ محرم کو خصوصی اعزازداری یا ماتم کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اسلام میں ماتم، سینہ کوبی اور خود کو زخمی کرنا جیسے اعمال ناجائز ہیں۔ صبر اور دعا کرنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ بے شک ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجیے گا۔ ناظرین، اب میں آپ تمام لوگوں کو 22 محرم جمعے کے دن کا وہ مجرب وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی، آپ لوگ اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے اس کا پورا عمل بتاؤں گی، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو خود فائدہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کی عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ آپ کی دل کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائیں گے، برکتیں لائیں گے، پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اس کو شیئر کریں، اور اس وظیفے کو خود بھی کر لینا، اس وظیفے کو تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے مراحل آ جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس چاہے کچھ ہے یا نہیں، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، جب دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں، انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر ملنے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے کے خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے یا دیر سے ملنے سے مصلحت کو سمجھنے اور نہ جانے بغیر مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کے مطابق نہیں، بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا
کریں اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا اور ادراک دعا کی قبولیت کی جلا بخشتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا غبار بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ اسے کافی ہے۔ تو محرم کی 22 تاریخ کو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ جو یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کے دوست ہے اور جو اسے پڑھے گا، اسے دوستی کرے گا تو یہ دنیا اور آخرت میں اس پورے بندے کا ساتھ دے گی۔ اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت کے پڑھنے سے اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نمازیں معاف ہوں گی، 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔